بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نصر کی اجمالی تفسیر اور اس کے ضمن میں کچھ معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم کی جو مختصر ترین سورہ ہیں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ نصر۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ نصر مفسرین کی نظر میں قرآن کا آخری سورہ۔ اس میں بحث ہے، اگر یہ سورہ چونکہ فتح کے حوالے سے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کو ذکر فرمایا ہے، وہ مقام ہے کہ جس کو اکثر نے فتح مکہ سے تعبیر کیا، لیکن یہاں پر سورہ مبارکہ نصر کے نزول کے اعتبار سے چونکہ علماء میں یہ ایک اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی ہے، پس غدیر اس کا مقام بنتا۔ اور اگر غدیر اس کا نزول کا مرحلہ ہے یا غدیر سے آس پاس، تو یہ وہ مراحل ہیں کہ جس میں خاص طور پر نسب ولایت و امامت حضرت امیر علیہ السلام پیش آ رہی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں جو دوسری آیت ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اور تم دیکھو گے لوگوں کو یا تم نے دیکھا لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس حالت میں، اب یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں دیکھا یا اس کیفیت کے ساتھ کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں دین خدا میں۔ خوب اب یہاں پر دین میں ان کے داخلے کا مرحلہ اور اس کو فوج در فوج تعبیر کرنا، آیا یہ مرحلہ صرف فتح مکہ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس مرحلے نے آگے تک ایک سلسلہ اپنا تسلسل اور اس نے اپنے آپ کو جاری رکھنا ہے۔ خود جب دین کہا گیا ہے تو اب یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ قرآن کریم میں دین کی اصطلاح جو مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے، ان میں سے ایک معنی یقیناً جزا ہے، لیکن جہاں پر بھی جزا کے طور پر استعمال ہوا ہے وہاں پر اکثر یوم کے ساتھ ہو، یوم الدین، اور جس کا معنی عام طور پر قیامت ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ اگر بغیر یوم کے بھی ہوا ہے تب بھی وہاں پر اس کی لہن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ دین سے، دین بمعنی شریعت اور آئین نہیں ہے۔ مثلا سورہ معون میں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں پر تکذیب
دین کی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد یہ لی جائے کہ دین اور آئین کو تکذیب کرنے والا اور جھٹلانے والا ہے، یہ معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن آگے کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ تکذیب دین کرنے والا کون ہے؟ جو کہ یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب آیت کا لحن یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین اگر نماز پڑھنے والا ہے تو دین کی تکذیب کرنے والا نہیں ہے۔ تکذیب دین سے وہاں پر کیا مراد ہے؟ تکذیب دین سے مراد اس کا مطلب روز قیامت یا جزا اور سزا کا جھٹلانے والا ہے۔ ابھی ہم نے الگ بحث مفصل کی ہے اپنی جگہ پر کہ یہ جو تکذیب دین ہے یہ قولی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مجھے کسی سزا اور جزا پر، مجھے کسی قیامت کے دن کے حساب کتاب پر یقین نہیں ہے یا میں اس کو جھٹلاتا ہوں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، قولی تکذیب نہیں ہے، یہ منہ سے کہنے والا نہیں ہے، یہ اپنے عمل سے بتانے والا ہے کہ مجھے قیامت کی جزا اور سزا پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ جو اپنے فعل سے جھٹلانا ہے، وہ دو فعل جن کو خاص طور پہ قرآن نے ذکر کیا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ یتیم کو دھتکارنا، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہ دینا۔ یہ دو، یعنی کوئی مسکین کو کھانا کھلانا بھی چاہتا ہے تو یہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ترکیب سے، ارے ان کو کیا دینا ہے، ضرورت ہے، اس طرح کہہ کے۔ اور بہت سارے ہم یہ اپنے آپ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ اس طرح کی کیفیات بہت زیادہ ہیں، جس کو ہم اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کا کیا تعلق ہے دین سے۔ ہمارے ہاں تو اکثر پیش آتا ہے یہ مسئلہ، اور خصوصاً ہم، اس لیے میں کہوں گا کیونکہ شیعہ سب سے زیادہ نظر و نیاز کے معاملے میں الا ماشاء اللہ ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ غذا جو ہم ٹیکنیکلی یہ کہہ کر کہ یہ دوسروں کے لیے ہے بنانے کا، اس کو مقصد یہ ہوتا ہے وہاں پر بھی، لیکن ہمارا بیہیویئر مساکین کی نسبت کیا ہوتا ہے؟ بہرحال وہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ یقیناً قیامت نہیں ہے یہاں پر جو مراد ہے، جزا اور سزا نہیں ہے یہاں پر مراد دین، اور دین کے لیے پروردگار ارشاد ان الدین عند اللہ علیہ السلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ داخل، آیا واقعاً یہ فوج در فوج داخل ہونے کی وہ کیفیت کہ جس کو قرآن اس جگہ پہ بیان کر رہا ہے تاریخ میں کبھی اس طریقے سے وقوع پذیر ہوئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل؟ اب یہ ساری کی ساری جو بحث ہے، اگر پہلی آیت میں نصر اور فتح کا معنی ہمارے لیے جتنا کلیئر ہوتا چلا جائے گا، اگلی آیت اس کے اعتبار سے خود بخود معنی پیدا کرے گی۔ اگر یہ فتح مکہ پر ہوئے تو فتح مکہ کو بھی ایک شہر کے لوگ ہیں، ان کو فوج در فوج کہنا معنی نہیں رکھتا۔ تو قرآن کریم نے اور بہت سارے مقامات پر، اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مثلا سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزین، یہ سارے کے سارے پورے پورے گروہ کی شکل میں آ کر ملحق ہو گئے ہیں دین سے۔ یہ والی جو کیفیت ہے کہ تم دیکھو گے لوگوں کو اس حالت میں کہ پورے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ لہن یہ بتاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جن کا مصداق اس زمانے نزول میں نہیں ہے بلکہ آئندہ میں ہے۔ مطلب خود دین سے متعلق ایک اہم ترین جو آیت ہے جس کو تقریباً 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور بھیجنے کا مقصد دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین کو دیگر تمام ادیان کے اوپر اظہار دے، اس کو باقی تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا کرے۔ سوال کیا یہ غلبہ چاہے وہ اپنے ادنا ہی معنی میں کیوں نہ ہو، کیا حاصل ہوا؟ ادنا معنی کیا ہو سکتا ہے سب سے؟ کہ بھئی اس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ ہو جائیں، یہ ادنا معنی ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی دین کے یا کسی بھی فکر کے اظہار یا اغلب یا غالب ہونے کی کیفیت افراد کے گننے سے نہیں ہے۔ دین کا جو غلبہ ہے وہ افراد کی تعداد کے ساتھ نہیں ہے،
لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر حکومت کے معنی میں نہیں، لوگوں کی تعداد کے معنی میں نہیں، اور بہت ساری کیفیات جو ان کو کنسیڈر اگر کیا جا سکتا ہے، تو کیا واقعاً دین مبین اسلام دیگر تمام ادیان پر کبھی، اور دیگر تمام ادیان کا ہے نا، ہر دین کے اوپر غالب آ جائے؟ تو ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی کیفیت نظر نہیں آتی۔ جو الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کان زہوقا سے مراد کیا ہے؟ یہ جاء الحق، گرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ بعض افراد نے اشارہ فرمایا جو کہ اس سورہ مبارکہ کے فتح مکہ کے مقام پر، فتح مکہ کے بعد اس کے نزول کی جو لوگ اکثر نظریہ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی اور وہاں پر پیغمبر نے بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑتے ہوئے یہ آیت کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ تلاوت فرمائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تلاوت آیت کو فرمائے، لیکن آیت کے جو حقیقی معنی بنتے ہیں کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، زہوقا سے مراد کیا ہے؟ اصلا اس کا نام و نشان ختم ہو جانا، تو کیا باطل کا واقعاً نام و نشان ختم ہوا ہے؟ اچھا، پھر اپنی جگہ ایک بحث ہے یہ بھی کہ آیا واقعاً کوئی مقام ایسا آئے گا، کوئی ایسا مرحلہ ہوگا کہ باطل کا جو ہے وہ نام و نشان بالکل ختم ہو جائے؟ یہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے، اور اسی بحث سے تعلق پھر خود قیامت کے وقوع کا ہے۔ عام طور پر قیامت کے وقوع کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کا نظریہ قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ جی قیامت جو ہے اس سے پہلے دنیا میں گناہ گاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، بلکہ بعض نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنوں کو بالکل ختم ہی کر دے گا، اور دنیا میں رہ جائیں گے صرف گناہ گار، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو 100-200 سال کا ٹائم پیریڈ دے کر ان کو بڑے آزادی کے ساتھ گناہ کرنے دے گا، اور جب یہ گناہ ان کے بالکل اپنے ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، قیامت اور زلزلہ اور سب کچھ ختم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، انسان سوچے اس بات پر، کیا وہ گناہ کی وہ کون سی ڈگری رہ گئی ہے کہ جس کے لیے کوئی ایسا ٹائم پیریڈ دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں برے لوگ یا گناہ گار کوئی ایسا نیا گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ گناہ اب تک نہیں ہوا تھا؟ میری نظر میں تو بظاہر اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جس کو انسان یہ سوچے کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہے جو، خصوصاً ہم آج کے دور کی اگر بات کریں تو کوئی گناہ ایسا بچا نہیں ہے جو انسان کر سکے۔ ثانیاً یہ جو تصور ہے اس پہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر قیامت کا وقوع خدا کے پلان کی ناکامی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ ناکامی ہے، یعنی انسان کو اس مقصد کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا، لیکن گناہ گاروں کا غلبہ زیادہ ہو گیا، گناہ گار زیادہ ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے مثلا کہا بھی چونکہ گناہ گار زیادہ ہو گئے ہیں تو بس بند کرو کام، ان کو سب کو مارو، دنیا کی چھٹی۔ یہ ایک نظریہ ہے بالآخر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر جو نظریہ سمجھ میں آتا ہے بعض قرآن کی روایت اور آیات کے مطالعے سے، کہ جس طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ آخرت مرحلہ ثانیہ اور ترقی یافتہ مرحلہ ہے دنیا کے مقابلے میں، یعنی ایک سیر ترقی ہے، ایک سیر صعودی ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے۔ اب یہ سیر صعودی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے سب سے پست شے مادے سے خلق کر دیا، اور لازمت ہے اس مادے کے حجابات ہیں اس روح قدسی پر جس کو پروردگار نے اپنی جانب نسبت دی۔ نفخت فیہ من روحی، یہ جملہ روحی اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، خاص طور پر جب چیز خدا سے نسبت پیدا کر لے تو یقیناً اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ روح قدسی، اچھا اس کو دے کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بھئی انسان اور جن میری عبادت کریں۔ وہ عبادت کا بھی نتیجہ کوئی اور ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تسخیر کر دیا ہے۔ یہ تسخیر کا معنی کیا؟ تسخیر کا معنی یہ یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائے کہ جہاں پوری کائنات اس کے انڈر کنٹرول، تسخیر ہو جائے۔ اب آپ غور کریں، اگر ہم اس پوری کائنات کو تسخیر کر لیں تو تسخیر کرنے کے بعد، اب جیسے اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ،
انسان جب اپنے کمالات کے ذریعے سے کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کی چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو وہ فوراً سوچتا ہے کہ بڑا ہونا چاہیے. اب یہ سوچ آگے چل کر ایک زمانے تک تو انسان نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا سے باہر نکل کر بھی کسی چیز پر قبضہ کرنا ہے. لیکن آج یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ آج انسان سوچ رہا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ اتنی بڑی کائنات یہ خالی کیوں پڑی ہوئی ہے, یہ میرے قبضے میں کیوں نہیں ہے؟ البتہ بعض جگہوں پہ فکر نیگیٹو ہو سکتی ہے, انسان کی ہوس اور لالچ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن لالچ سے ہٹ کر بھی بالآخر انسان کا حق بھی ہے اگر اس کی دسترس میں خدا کی نعمتیں پہنچ جائیں. اب ہمیں پازیٹیو انداز سے اگر آپ سوچیں تو ابھی تک ہماری جتنی بھی علم کی کیفیت ہے وہ زمین اور زمین پر موجود قواعد فطری جس کو ہم نے کہا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں مثلا کہ شاید پوری کائنات میں ہر جگہ پر ہر چیز ایسی ہی ہوگی جیسی دنیا میں, ضروری تو نہیں ہے. یہ تو اب آپ جب نکلیں گے اتنی بڑی کائنات کے جس کی وسعت کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے, کس سیارے پہ کیا چل رہا ہے, کون سے قوانین ہیں, اتنا سورج سے اتنا دور ہو جانے کے بعد کیا چیز وجود میں آتی ہے, سورج سے بالکل نزدیک ہونے کے بعد کیا چیز وجود میں آتی ہے. پھر یہ سورج کی جو باتیں ہیں یہ تو اب ہم اپنے نظام شمسی کے اعتبار سے کر رہے ہیں, اس سے باہر نکل جائیں گے تو کیا ہے, دوسرے نظام شمسی میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. خود اس معرفتی سیر کے اندر ایک پوری بحث. اب جتنا ہمارا خالق کی خلقت کے اعتبار سے معرفت بڑھتی ہے اتنی آٹومیٹیکلی خالق کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کائنات میں, لہذا پازیٹیو اعتبار سے بھی بالآخر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود اور اس کے اندر یہ فکر موجود. لہذا اب جب انسان, اب غور کریں, پوری طرح سے جب انسان عالم ملک کو اگر مسخر کر لے تو پھر ملکوت کی تڑپ اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جو ملک اور ملکوت کے درمیان بحث ہے, ایک مرتبہ یہ بحث علمی اعتبار سے سفر ہے جو کہ اپنی جگہ, کیونکہ یہ اجتماعی کیفیت ہے. انفرادی اعتبار سے انسان اپنے اندر عبادات کے ذریعے سے, ریاضات کے ذریعے سے یہ صلاحیت, کیوں؟ اس لیے کہ دو مرحلے ہیں علم کے حصول کے. ایک یہ مرحلہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ اجتماعی کیفیت میں ہے اور اس کو تقریباً اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اس میں جتنی رکاوٹیں کم ہوں گی اتنی تیزی کے ساتھ انسان آگے بڑھے گا. اچھا, ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, حضرت کے ظہور کے بعد جو چیزیں وقوع پذیر ہونی ہیں ان کی کیفیت ہی یہ ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو جو چیز سب سے زیادہ, یعنی یہ جو عقول کامل ہو رہے ہیں, یہ جو علوم کامل ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے جو راز ہے وہ کیا ہے کہ جب ان کے علوم کے راستے میں آنے والے معنی ختم ہو جائیں گے تو علوم ترقی کریں گے. بہرحال نہ موقع نہ محل ہے, کبھی موقع رہے تو آپ کو تفصیل سے عرض کروں. انسان کی ترقی نہ ہونے میں بدترین کردار سرمایہ دار طبقے نے انجام دیا. تو سرمایہ دار طبقہ اپنے مفاد کے لیے, نہ اس کو علم سے کوئی دوستی ہے نہ ترقی سے کوئی دوستی ہے, وہ اپنے نفع کے لیے کسی چیز کو, لہذا آج سے 30 سال پہلے مثلا پاکستان میں ہی بچوں نے سولر سے چلنے والی گاڑی دریافت کر لی. یہ آج تک بہت ساری ٹیکنالوجی بازار میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ پیٹرول مافیا کو پتہ ہے اگر یہ آ گئی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. اب اپنی دکان بچانے کے لیے اس سائنسدان کو مار دے گا جو یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ کامن ہوتا ہے. یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں سنا رہا میں آپ کو, یہ حقیقت جہانی ہے. تو یہ باقاعدہ اپنے نفع کی خاطر, اپنے فائدے کے لیے یہ مانع از علم ہوتے ہیں. جب یہ مانع ہٹا دیا جائے تو پھر علم خود بخود ترقی کی طرف بڑھے گا بھی اور اس کے آثار نمودار ہوں گے. ایک مرحلہ یہ معنی. دوسرا مرحلہ وہ معنی ہیں کہ جو احمق آ کر بعض اوقات جو ہے وہ اپنی حماقت سے, کل کسی نے مجھے صاحب کا کلپ شیئر کیا, ان کے لب لباب گفتگو یہ تھا کہ بھئی امام کو نہ ڈاکٹر چاہیے نہ انجینئر چاہیے نہ پڑھے لکھے لوگ, کچھ نہیں چاہیے. امام آئیں گے, عقول 40 برابر ہو جائیں گے, علم خود بخود ترقی کر جائیں گے. تو امام کو پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے, ہاں بس پاکیزہ قلب رہیں. بابا آپ نے جو پھر 25-30 سال قم میں لگا دیے تو کیوں گئے تھے آپ بھی انتظار کرتے رہتے امام کا, آپ بھی نمازیں پڑھتے, قلب پاکیزہ رکھتے, امام آتے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے, آپ بیٹھے بیٹھے آیت اللہ بن جاتے.
وہ امام کے دور میں لوگ امام سے تحصیل علم کر کے امام چھٹے امام نے اتنی بڑی دنیا کی دانشگاہ 4000 شاگرد کیوں پالے؟ امام بھی سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے آپ بچے، چھٹے امام میں کوئی کمی تھی کیا اس بارے میں؟ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے کیوں؟ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت کو پڑھانے کی، ائمہ کو اپنے شاگرد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا باقی سارے ائمہ صرف اس حدیث کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ آخری امام نے آ کر یہ کام کرنا ہے؟ اصلاً اس طرح کے احمق یہ اگر سوسائٹی میں رہیں، اور ان کا وجود اسی لیے امام نے واضح طور پر فرمایا قد آذانا حمقاء الشیعہ وجہلاؤہم، سب سے زیادہ اذیت ہمیں دی ہے احمق شیعوں نے اور جاہل شیعوں نے. یعنی تم پورا باب ترقی امام کے لیے بند کر رہے ہو. وہ صحابی کہاں سے آئے گا امام کا؟ اگر سبھی نے صرف گھر میں بیٹھ کر تقوی ہی حاصل کرنا ہے اور 1400 سال سے، پھر اس کا مطلب آپ 313 تقوی والے پیدا ہی نہیں کر سکے. جب 1400 سال میں نہیں کر سکے تو آگے کس نے گارنٹی دی ہے؟ یہ چیزیں مانیں. جب یہ معنی برطرف ہو جائیں گے تو علم کو ترقی کرنے میں پھر کوئی مرحلہ نہیں ہے. لہذا غور کیجیے گا. اگر اب اس نصر اور اس فتح سے مراد خود زمان امام ہو، ظہور امام ہو، وہ نصر واقعی کہ جس کے ذریعے سے مومنین کو اصل مدد خدا امام کے ظہور کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے، تو پھر جو فتح ہے یہ فتح مطلق ہے. اس فتح کا اثر جو آنا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب یہ پورا بحث ہے. یہ جو دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب وہاں پر جو دین میں داخل ہوئے فتح مکہ، اب ان کا دین میں داخل ہو جانا کیا واقعاً اس اعتبار سے یہ ہیں دین میں داخل ہوئے ہیں؟ ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی ہے جو نبوت کے 20 سال 19 سال ہر چیز دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے. فتح مکہ کے بعد جو یہ مسلمان ہو رہے ہیں، کیا یہ حقیقی مسلمان ہیں؟ ان کے اسلام کی واحد وجہ تلوار حضرت امیر علیہ الصلوۃ شمشیر ہے. یہ اگر علاقائی اعتبار سے زمینی فتح جس کو کہتے ہیں یہ حاصل نہ ہوئی ہوتی تو کیا یہ ایمان لاتے؟ جو 20 سال 23 سال کل دورہ ہے امام کا حضرت کی نبوت کا، جو 23 سال میں انہی میں یہ جو آج فتح مکہ پر مسلمان ہو رہے ہیں، 13 سال پیغمبر ان کے درمیان رہے یا نہیں رہے؟ یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے پیغمبر کو؟ 53 سال پیغمبر نے اپنی حیات کے ان کے درمیان گزار دی. جب تک پیغمبر نے دین کا اعلان نہیں کیا تھا یہ حضرت کو ایسا صادق اور امین مانتے تھے. روایات ہے نا کہ پیغمبر پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں لشکر ہے مان لو گے؟ جی آپ سے زیادہ صادق ہیں، ضرور مانیں گے. فرمایا اگر اوپر آ کر دیکھو یہاں پر اور ادھر لشکر نہ دکھائی دے تو اپنی آنکھوں کو ہم کہیں گے کہ نظر نہیں آ رہا، اپنی آنکھوں پر شک کریں گے، آپ کے قول پر شک نہیں کریں گے. اتنی اعتماد رکھنے والے. کہا اچھا اب اگر یہاں تک ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نہیں، یہاں پر جنگ شروع. ان دیکھے لشکر پہ ایمان لے آئیں گے لیکن خدا پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. 53 سال پیغمبر نے ان کے درمیان میں گزارے ہیں. اس 53 سال کا آخری نتیجہ کیا تھا کہ پیغمبر کو ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑ گیا. مدینہ میں یہی ہے نا، بدر کی جنگ کس نے کی؟ احد میں جنگ کرنے کون آیا؟ احزاب کے لیے پورے اس خطے کے لوگوں کو جمع کر کے مدینہ کا محاصرہ کس نے کیا؟ تو باز آنے والے تو نہیں تھے، انہوں نے تو نہیں چھوڑنا تھا. اپنے طور پر تو انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اگر مکہ فتح نہ ہوتا یہ ایمان نہ لے کر آتے. یہ جو خدا کہہ رہا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، یہ کون سا دور ہے؟ یہ حتماً اگر انسان اس کے اوپر بحث کرے تو آیت کا جو مصداق بن سکتا ہے بہترین وہ زمان ظہور امام ہے. اب ظہور امام ہے، زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وہ دور ہے بنیادی طور پر عقول انسانی. اب جو علامات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ عقول انسانی اس دور میں حضرت کو اس طریقے سے طلب کر رہی ہوں گی کہ جس وقت امام کے ظہور کا مرحلہ پیش آئے گا ایک بڑی تعداد خود بخود تمام چیزوں کو ایکسپٹ کر رہی. ہم نہیں مان، ہم کوئی زمان اور مکان مشخص اور معین نہیں کر رہے، لیکن آج جو مثلا غزہ اور فلسطین کے بعد دنیا بھر میں ایک بیداری کی شدید ترین لہر پیدا ہوئی ہے، یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ پہلی مرتبہ
پہلی مرتبہ یعنی پیغمبر کے زمانے سے لے کر اب تک، اگر آپ کے پاس کوئی دور ایسا گزرا ہو تو مجھے بتائیے گا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ صرف عالم اسلام نہیں، انسانیت میں، پورے عالم انسانیت میں انسانوں کی حقیقی رہبریت کے عنوان سے جو رہبریت ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ پیروان حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیفیت اس سے پہلے جہان میں کبھی پیش نہیں آئی۔ ہم نے منطقے کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کسی محدود منطقے میں، کسی محدود ایریا کے اندر کسی ایسی رہبریت کو ملاحظہ کیا ہو، لیکن ایسی رہبریت کہ جو صرف عالم اسلام نے، ہم اس 1400 سال میں شعاب بعنوان رہبریت اسلام بھی کبھی سامنے نہیں آئے ہیں، ہم اکثریت ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا 1400 سال ہم نے کیسے گزارے، لیکن اب پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، غزہ کے تقریباً 150 دنوں کے اندر جو کیفیات سامنے آ رہی ہیں، اس میں اب ہمیں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نہیں، دشمن نے جو 1400 سال سے کام کیا ہوا تھا، یہ خدا کی مدد ہے، یہ نصر ہے پروردگار کی، کہ جو 1400 سال کا کیا ہوا کام تھا وہ 150 دنوں کے اندر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب خود ان کے اپنے اندر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ اگر اسلام کی رہبریت کی حقیقی معنی میں کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ مقاومت کا ایکسس ہے، یہ ہے یہ کام کرنے والا جو کر رہا ہے۔ اب جو وہ بار بار پکار کر کر رہے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں، وہ عرب نجات کو بھی، وہ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے ایک زمانے تک کہ شاید ہم عرب کریں گے تو ان کو کوئی غیرت آ جائے گی، تو غیرت ان میں کبھی رہی ہوتی تو اب آتی۔ طول تاریخ میں اس پورے منطقے میں اگر کہیں پر غیرت اور حمیت واقعی موجود تھی تو بنی ہاشم کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ عرب کی آپ تاریخ جا کر دیکھیں، ان کو جا کر دیکھیں، پتہ کریں، ان کے بارے میں بحث کریں گے تو آپ کو تاریخ بتائے گی۔ ان کی مہمان نوازی، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی اور بہت شجاعت اور اس کی بہت ساری جو داستانیں مشہور ہیں، ان کے اندر غیرت و حمیت انسانی بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ وہ بہت، یہ تو ایسے افراد تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر 50 سال تک جنگ لڑتے رہتے، تو کہاں کی عقل، کہاں کی غیرت، کہاں کی حمیت؟ ان کے درمیان میں وہ جو کہ واقعاً انسانی اقدار کے اوپر کوئی کام کرنے والی اگر کوئی نسل ہے تو وہ بنی ہاشم۔ اس کے علاوہ یہ ہمیشہ سے ایسی جاہی جھپٹ رہے ہیں، اسی طرح سے وحشی رہے۔ اب ذرا پیٹرول نکل آیا ہے تو ذرا دھل دھلا کے سامنے آ گئے ہیں، ورنہ پیٹرول نکلنے سے پہلے کہ آج بھی جا کے آپ تصویریں دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا قوم تھی۔ لیکن وہ نعرے لگا کر بھی اب جب ان کو فارغ ہو گئے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، تو آخر میں اب کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ سوائے اس کے کوئی، اب صرف ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب صرف یہ نہیں ہو رہا، یہاں سے بات نکل کر حتیٰ وہ لوگ کہ جن کا دینی اعتبار سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے اور جو صرف انسانیت کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر موجود ہو گئے ہیں کہ اس وقت کل انسانیت کی حقیقی رہبریت کرنے کی صلاحیت، یہ ایک طبقہ، یہ ایک فکر ہے اس کے اندر۔ بس اب غور کیجئے گا، پہلی مرتبہ یہ سامنے آیا، ایک چھوٹا سا ٹرن ہے، یہ ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے۔ اگر اس وقت تمام دیگر مسلمان فرقے اور دیگر تمام ادیان کے ماننے والے اپنا دین نہ تبدیل کریں، ہمیں کسی کو دین تبدیل کرانے کا شوق نہیں ہے، کوئی اپنا فرقہ تبدیل نہ کرے، ہمیں اس سے بھی کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں کسی کو شیعہ بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس وقت صرف اس رہبریت کو بے عنوان رہبریت قبول کر لیں، یہ سب سے بڑا مقدمہ ہوگا امامت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو قبول کرنے کا۔ لہذا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو آثار نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ کہ خدا کی مدد موجود ہے، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ دنیا اس ٹرن کے ذریعے سے آمادہ ہوگی، اور جس وقت انسانیت نے اس آمادگی کا اظہار کیا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی ہوگا، ورأت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دین کا حقیقی اظہار حتی انشاءاللہ بدست امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کا حقیقی اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔